ایک طرف انڈین ٹیم ہے وہ گھر میں ڈھیر ہو گئے اور نیوزی لینڈ جو ان کو کٹ کے گئی ہے وہاں پہ جو پٹائی کر کے گئی ہے. دوسری طرف پاکستان ٹیم ویسے تو انپریڈکٹیبل لیکن کمال ہی کر دیا. مطلب ایک ٹاپ ٹیم کو گھر میں بلا کے ٹیسٹ سیریز میں ہرا دیا, بہت بڑی بات تھی. اور پھر آسٹریلیا میں جا کے ون ڈے سیریز جیتنا یہ اس سے بھی کمال بات ہے. خیر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اور انڈیا پھر اگین وہی پرانا تماشا کہ جی ہم نہیں آ رہے. وہ بڑا دیکھ لیا پاکستان نیوٹرل وینیوز اینڈ سارا کچھ. یہاں پہ تو ابھی بٹ صاحب کیا نام تھا ان کا, جے شنکر صاحب ایس سی او سمٹ پہ آئے ہوئے تھے. وہ بڑی خوش گپیاں اور بڑی ایک اچھی کوزی پکچرز ان کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, کانوں میں خسر پھسر باتیں شاتے ہیں. ڈپلومیسی سٹارٹ ہو رہی ہے, بیک چینل بھی, کرکٹ ڈپلومیسی بھی. نواز شریف صاحب کے گھر برکھا دت صاحبہ وہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ بلکہ بتا رہے تھے کہ مودی صاحب کو بڑی بڑی پرسنالٹیز انڈیا کی یہاں پہ. اچھا وہ نہیں ہوا تو وہ تو کرکٹ ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بہتر ہو جائے گا معاملہ. قابل احترام باجوہ صاحب, یہ جو کہانی ہے نا ساری, آج بڑا خوشی کا دن تھا کرکٹ کے حوالے سے. ہم بڑی پازیٹیو گفتگو دونوں بھائی کرتے ہیں, لیکن یہ جو ایک دم میزائل آگے لگا نا یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے, اس نے تھوڑا سا موڈ آف کر دیا ہے. اچھا اب کہانی کیا ہے, خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق دونوں عوام پاکستان اور بھارت مل کر کھیلنا چاہتا ہے. آلویز کیوں نہیں ہے پھر چیمپئن ٹرافی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ باجوہ صاحب یہ ہے میری انفارمیشن کے مطابق آئی سی سی, بھارتی کرکٹ بورڈ دونوں کا قصور نہیں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور چاچا مودی جو ہے نا وہ سارے کام میں رکاوٹ ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کو وہ روک رہا ہے. اور کیوں روک رہا ہے؟ اصل میں بٹ صاحب میاں صاحب کی تو بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ, وہ اپنا کوئی رول پلے کرے نا پھر. اور یار ہوں آئے ہو نا میاں دے تھلے, ہوں دے بچن کے میاں دے نعرے. اچھا آپ کر لیں شہباز شریف صاحب حکومت, وزیر داخلہ لگا لیں. اچھا وزیر داخلہ کے ساتھ چیئرمین پی سی بی, کیا کنٹراڈکشن ہے دیکھیں نا, یہ کیا ملاپ ہے. ملاپ اس لیے تھا, خبر دے رہا ہوں کہ بھارت پاکستان آئے گا اور پی سی بی کا چیئرمین محسن نقوی صاحب چیمپئن ٹرافی 2025 کو کامیاب کروائیں گے. لیکن اگر یہاں آ کے پھڈا پڑ گیا تو یہ ان کا امتحان ہے اس وقت محسن نقوی صاحب کا. لیکن میں آپ کو آخری بات یہ کہہ کے وائنڈ اپ کرتا ہوں, آپ محسن نقوی صاحب زور لگا لیں, چاچا شہباز شریف زور لگا لے, چاچے مودی نے نہیں ماننا جب تک نواز شریف انوالو نہیں ہوگا, بیل منڈیر نہیں جے چڑھنی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. چلیں دیکھ لیتے ہیں بٹ صاحب, یہ ہم بھی ادھر ہی ہے. نواز شریف صاحب بھی اللہ کرے جلدی واپس آ جائیں اپنے وطنی عزیز. خیر سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صاحب کیا حال چال ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ جی, تھینک یو باجوہ بھائی اور شہزاد بٹ صاحب. السلام علیکم. والسلام. بٹ صاحب ایک تو یہ آپ جو کرکٹر ہے نا, یہ کوئی ہارٹ اٹیک ہی کرانے سے کم آپ نے کرنا نہیں ہے کوئی کام. مطلب سمجھ نہیں آتی, ایسا رولر کوسٹر ہے یہ ایموشنز کا. ہماری کرکٹ جو ہے, سب کو مبارکباد, قوم کو بھی, آپ کو بھی بڑی مبارکباد کہ ہم آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت گئے ہیں. بٹ یہ جو چیمپئنز ٹرافی والی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ بٹ صاحب جتنی تنقید محسن نقوی صاحب پہ ہم نے بھی کی ہے, مطلب دو پورٹ فولیوز ان کے پاس ہیں, نہیں ہونے چاہیے, مطلب ایک فوکس معاملہ رہنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اب حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے, پی سی بی نے جو اپیرنٹلی اور رپورٹڈلی جو سٹانس لیا ہے کہ نہیں آنا انڈیا نے, نہ آئے. میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے. آپ کی اس پہ ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں جتنی خوشی کی بات آج پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتنا ہے اور ٹیسٹ سیریز جیتنا ہے نا, یہ دونوں ملا کے اتنی ہی خوشی کی بات ہے کہ اگر اپنا یہ جو اعلان کیا نا اس کے ساتھ ہم سٹک کر جائیں. کیونکہ دیکھیں یہ بہت ہو گیا, انڈیا نے یہ بات اپنا ایک وتیرہ بنا لیا, ایک طریقہ بنا لیا پاکستان کو. وہ فائنینشیل ہٹ مارنا چاہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے نہ. وہ کبھی وہ دہشت گردی پہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان امن نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جی کہ بارڈر پہ سچویشن ہی ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ ان کے چائنا کے بارڈر پہ زیادہ حالات خراب تھے تو گونگزو گیمز کھیلنے گئے یہ لوگ, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کو ایز این اکنامک پاور یہ لوگ اگنور نہیں کر سکتے, لیکن پاکستان کو یہ ہٹ کرتے ہیں. سو یہ بات کہیں سے بھی وہ نہیں ہے. ٹینس کی ٹیم ان کی آتی ہے, کبڈی کی ٹیم ان کی آتی ہے, ایم ایم اے فائٹرز ان کے پاکستان آتے ہیں, ہر گیم آ سکتی ہے. صرف کرکٹ ہے جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی فائنینشیل گروتھ ہوتی ہے, اوور آل ٹورزم بڑھتا ہے. صرف یہ وہاں پر آ کر لڑکھڑاتے نہیں ہیں. انہوں کی یہ چال ہے کہ یہاں پر نہیں جانا, انہیں سٹیبل نہیں ہونے دینا. تو آئی تھنک پاکستان کو بھی چاہیے کہ آئی سی سی ایونٹس انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں. وجہ بتائیں کیوں؟ اسی کی تو وجہ بتائی ہے میں نے کہ جناب یہ پاکستان کو فائنینشلی سٹیبل نہیں ہونا دینا چاہتے. کرکٹ کو ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. تو بہتر یہ ہے, میں یہ انڈین کرکٹ بورڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو بہتر ہے پاکستان بھی آئی سی سی ایونٹس میں انڈیا سے کھیلنا چھوڑ دے تاکہ
جو فائدہ وہ کماتے ہیں. دیکھیں خالی انڈیا جس سے مرضی کھیلے وہ میچ کی ویلیو نہیں ہے. انڈیا کو بھی ویلیوبل میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی اتنی ہی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے نہ کھیلیں, اپنا کر لیں. آپ نے فکرہ فرمایا فائنانشل ہٹ مارنا چاہتے ہیں. ہاؤ مچ روپیز مارتے ہیں, کتنا نقصان ہوئے گا سانو؟ سر جی بلینز آف روپیز کا فائدہ ہوتا ہے آئی سی سی کو. جب انڈیا پاکستان کا ایک میچ پورے ورلڈ کپ سے مہنگا میچ ہے, یہ ایک میچ کے جو ٹی وی رائٹس ہیں یا جو اس کا اشتہار ہے وہ پورا ورلڈ کپ ایک طرف اور یہ اکیلا میچ ایک طرف ہے. اور آپ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہر راؤنڈ میں ہر ورلڈ کپ میں یہ دونوں کو اکٹھا رکھتے ہیں تاکہ پہلے راؤنڈ میں میچ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک بھی ناک آؤٹ ہو گیا تو میچ نہیں ہوگا. آپ کوئی بڑا ٹورنامنٹ اٹھا کے دیکھ لیں دونوں ایک ہی راؤنڈ میں ہوتے ہیں. تو پاکستان کو بھی چاہیے صاف انکار کر دیں ان سے کھیلنے سے, نہ آئی سی سی پیسہ کمائے اور انڈیا بھی اکیلا کھیل کے دیکھ لے. یار بٹ صاحب کو حل نہیں گا کہ پاکستان بھی انکار کر دے, کوئی حکومت کیا کرے, کوئی سافٹ سا آپ بڑا غیرت مندانہ فیصلہ ہے, بڑا غیرت مندانہ فیصلہ ہے بٹ صاحب. اتنے عرصے بعد ہم نے کیا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی سینٹر والا حل نہیں کیوں لینا چاہیے سینٹر والا حل؟ دیکھیے شہزاد بھائی, آپ جتنا آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان انڈیا کھیلیں, خدا کی قسم ہمارے عوام اور ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کھیلے آپس میں. کرکٹ کی کوالٹی بہتر ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں, لوگ نارمل ہوتے ہیں, درمیان میں نفرتیں کم ہوتی ہیں. لیکن انڈیا ہر دفعہ وہی یہ والا سٹیپ لیتے ہیں. پاکستان ہمیشہ ہائیبرڈ پہ مانتا ہے. پاکستان 2016 میں ورلڈ کپ جا کے وہاں پر کھیلا T20 کا, 2011 میں ورلڈ کپ کھیلا, 2014 میں سیریز کھیلا, ابھی 2023 کا ورلڈ کپ پاکستان انڈیا جا کے کھیلا. ہر دفعہ تو پاکستان نے پہل کی ہے, لیکن جب انڈیا اپنی ضد نہیں چھوڑتا تو ٹھیک ہے. اگر ہم اتنے برے ہیں تو ہم سے کہیں بھی کیوں کھیلتے ہیں, سکون کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. جہاں پہ 100 اور چیزوں پر تنقید ہوتی ہے, یہاں پہ جہاں پہ تعریف کرنی بنتی ہے بالکل کرنی چاہیے. ایز اے پاکستانی مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے اور بڑا فخر ہوا ہے کہ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. بھائی نہیں کھیلنا نہ کھیلو ہمارے ساتھ. بٹ صاحب ایک چیز یہ آپ نے ٹیکنیکلی بتایا کہ فائنینشیل ہٹ کرنا چاہتے ہیں, بالکل درست بات ہے آپ کی. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم جذباتی قوم ہونے کے ناطے, میں بھی ظاہر اس قوم کا ایک فرد ہوں, تو میرے بھی جذبات سے جب میں سوچتا ہوں نا تو مجھے ایک چیز اور بھی ایسے لگتا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ہارنے کا بھی ڈر ہوتا ہے پاکستان سے. اور اس کا بھی ایک بڑا نیگیٹو ری ایکشن انڈیا کے اندر, جس طرح کا اتنی پولرائزڈ انہوں نے سوسائٹی اپنی بنا لی ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے, خاص طور پہ ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے. تو یہ کوئی فیکٹر ہے یا ہمیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہارن کا بھی ڈر رہتا ہے پاکستان. تو دیکھیں اتنا شاید اس چیز کا اتنا ایلیمنٹ نہ ہو ہارنے کا, کیونکہ ہارتے تو ابھی نیوزی لینڈ سے 3-0 ہو گئے ہیں. انڈیا اپنی ہسٹری میں کبھی ٹیسٹ میں 3-0 نہیں ہوا تھا. یہ گریٹسٹ وکٹری ہے نیوزی لینڈ کی ایور آن انڈین سوائل. لیکن پاکستان سے ہارنے پہ تو ایکسٹرا آرڈنری لیتر پڑتے ہیں نا پھر ان کو اپنی قوم سے. ظاہر ہے سر, جب وہ اتنی اپنی اکنامک مائٹ دکھاتے ہیں, جب ایک ایک پلیئر کو وہ اس قدر ان کو اوپر لے گیا, ان کا سپر سٹار سٹیٹس بنا کے, اور جب پاکستان کو وہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں, اور ڈاؤن پلے کرنے والی ٹیم سے جب وہ ہار جائیں گے میچ, تو پھر سوال تو ان پہ اٹھے گا نا کہ جی جس کو آپ اتنا ڈاؤن پلے کرتے ہیں ان سے بھی آپ میچ ہار گئے. تو وہ ایک فیکٹر ہوگا. لیکن میں بتاؤں کہ کرکٹ میں انڈیا کی جو کوالٹی ہے اس نے پچھلے 10-15 سال میں بہت سی ہائٹس اچیو کی ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر فیصلہ ہے یہ ان کی پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے نا, یہ ان کا یو ایس پی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں. وہ سب سے زیادہ کرکٹ کا کھیل ہے جس میں وہ نہ آئے تو پاکستان, یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں آسان زبان میں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ یا آئی سی سی کا مسئلہ نہیں, چاچے مودی کا مسئلہ ہے؟ بالکل یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, یہ بالکل اس کا کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں. چاچا ویسے آپ نے بٹ صاحب کیسے بنا لیا ان کو؟ یار بات یہ ہے باجوہ صاحب, ساری بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, بٹ کی بھی ٹھیک ہے, لیکن میں بطور پاکستانی چاہتا ہوں کہ یار ہم کھیلیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کو بچکا اللہ راہ کاٹ لو یار, کو اس پہ سجیشن دے. اچھا نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب یہ سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ آج کی چلیں ہم آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. ہارتے ہیں, اتنا برا آ رہے ہیں. بنگلہ دیش والا اللہ معاف کرے مجھے یاد ہی نہ آئے دوبارہ, لیکن وہ جو معاملہ ہوا تھا اس وقت وہ سرجری ہونی تھی, یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. اچھا پھر اچانک یہ تو ہمارا انپریڈکٹیبلٹی ٹیم کے اندر ہے, ٹیلنٹ تو بہت ہے یہاں پہ. آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ رضوان کو دینا ہے کریڈٹ, فاسٹ بالرز کو کریڈٹ دینا ہے, جیسے 2002 میں شعیب اختر تھے, آسٹریلین پچز کا ان کنڈیشنز کا فائدہ اٹھایا انہوں نے بڑا بہترین قسم سے. حسین نقوی صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے اس میں, اور بورڈ انتظامیہ کا کتنا کریڈٹ ہے؟ یہ علیحدہ علیحدہ کر کے ذرا بتائیں نا. باجوہ بھائی سب سے پہلے تو جتنے آپ نے نام لیے نا, کریڈٹ سے زیادہ یہ ان کے لیے ریلیف ہے ایٹ دس ٹائم. اور دوسری بات جو آپ نے کریڈٹ کی ہے, میرا خیال ہے سب سے میجر چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جی این این کا پلیٹ فارم ہے اسپورٹ فلکس. ہم 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ جتنا گروپ ہے اس میں سے جو ٹاپ کلاس ٹیکٹیکل لیڈر ہے نا وہ رضوان ہے. یہ آپ 4 سال کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن پہلے انہوں نے بابر کو بنایا, پھر انہوں نے شاہین کو بنایا, پھر بابر کو بنایا, پھر شان کو بنایا.
اصل میں جو اسٹرانگ لیڈرز ہوتے ہیں نا دے ڈو ناٹ ایگری ایزیلی. اور پاکستان میں جو ٹرینڈز چلے آ رہے ہیں, جو پچھلے کئی چیئرمین گزرے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے ایسا بندہ جو یس مین ہو, جو ہاں کرنے میں دیر نہ کرتا ہو, اور جو بندہ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو لے کے چلے اور اپنی بات منوائے, اس کو وہ تھوڑا سا لیڈرشپ سے پیچھے رکھتے ہیں. لیکن لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے باجوہ صاحب, یہ بنائی نہیں جا سکتی. یہ ہوتی ہے تو انہینس ہو جاتی ہے, یا یہ نہیں ہوتی. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے, جیسے ہی وہ کیپٹن بنا ہے آپ کی 3 سلپیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, آپ کے بولنگ چینجز بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ ان کو 50 اوور کھیلنے نہیں دے رہے, آپ کانسٹنٹ پریشر میں رکھے ہوئے ہیں. آپ چاہے ہار جائیں آگے جا کے, لیکن ایک آپ کو افیکٹو پریشر ٹیکٹکس نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بٹ صاحب پچھلے 4 سال کی کپتانی میں نہیں نظر آئے. بالکل سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر. یہ بتائیے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, میں پھر اگین آپ کی بات کروں گا. آپ جو سپورٹس فلکس میں آپ بات کرتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں آپ کا تجزیہ, اور آپ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ٹیم کے اندر ایک ڈیوائیڈ بھی رہی ہے اور ٹیم کے اندر پالیٹکس بھی رہی ہے, اور پھر کپتان بننے کی دوڑ اور وہ سب معاملہ وہ اب ختم ہو گیا. بٹ سر یار دیکھیں عجیب, پلیز بات کریں آپ. میں یہ کہنا چاہوں گا سر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ یہ جب آپ لوگوں کو بنا دیتے ہیں نا 3-3 4-4 کپتان ایگزسٹنگ پلینگ 11 میں ہوتے ہیں, تو کارنرز کریٹ کرتے ہیں ایسے ڈیسیژن. جب آپ ایک رائٹ پلیئر کو آئیڈینٹیفائی, ایک لیڈر کو کر کے بنا کے اسے اتھارٹی دیتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کو آپ لیوریج دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کپتان ہے اور یہ 1.5-2 سال اب آپ کا کپتان ہے, تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. مسئلہ تب آتا ہے جب نہ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ میری کیا ٹرم ہے, اس کو یہی ڈر لگا رہتا ہے اب ہار گیا ہوں تو باہر ہو جاؤں گا. اور ہمارا یہ ہوتا رہا ہے, ہم نے بڑے تسلسل سے پروگرام کا لاسٹ منٹ جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی باتوں اور باجوہ صاحب کی باتوں کو تسلیم کر لیا, محسن نقوی صاحب نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا, معاملہ طے ہو گیا, سی نہیں کھیڑنا بھارت نال. پھر کیا ہوگا, اس کی 1 منٹ میں پکچر پیش کرے. آئی سی سی کے پاس کوئی آپشن ہے, یہ کچھ پکچر پیش کرے. سر آئی تھنک کہ زیادہ سے زیادہ پریشر ٹیکٹک یہ ہوگا کہ جو آئی سی سی کا ریونیو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس میں پاکستان کی پرسنٹیج کم ہو جائے, کیونکہ پاکستان کی جو پرسنٹیج ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ انڈیا سے میچ کھیلتے ہیں تو آئی سی سی کو بہت پیسہ ملتا ہے, اور اس میں سے پھر پاکستان کو میجر پیسہ ملتا ہے. تو اگر پاکستان کے اپنے کوئی اسپانسرز کھڑے ہو جائیں, اگر پاکستان خود سے اس ہٹ کو برداشت کرنے یا اس کو ریپلیس کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو پھر تو ضرور کرنا چاہیے, پھر آئی ایم آل فار اٹ. لیکن اب دیکھنا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا فیصلے دیتی ہے. اگر میرٹ دیکھا جائے تو پاکستان بالکل میرٹ پہ, اپنے حق پہ بات کر رہا ہے, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے, یہ مصلحت پہ ہوتے ہیں فیصلے. بالکل ٹھیک ہے.